السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین زیر غور ہے۔ اب تک ہم نے اس میں 77 آیتیں مکمل کر چکے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 78 کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین جو قرآن کا دل کہلاتا ہے، اس کے ایک ایک آیت میں ایک ایک لفظ کے اندر ہر آیت کی اوشن جیسے میننگ پیوست ہے۔ کل کی آیت ہم نے جس میں دیکھا ہے، جب کہا گیا ہے کہ انسانوں کے تعلق سے کہ آدمی کو، انسان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے اس کو ایک حقیر نطفے سے یا اسپرم سے یا سیمن کے اس ڈراپ سے پیدا کیا ہے، اور اب وہ اعلانیہ ہمارے سامنے جھگڑا کرنے لگا یا اعتراض کرنے لگا۔ اس کے پہلے آپ کو وارن کیا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے کہ فلا یحزن کا قولہم، کہ آپ بالکل نالا نہ ہو اور پریشان نہ ہو، آزردگی محسوس نہ کرو ان کی ان باتوں سے جو آپ سے طرح طرح کی کر رہے ہیں، رب کے ایگزسٹنس کو سوالی انداز پیش کر کر۔ اور ہم جانتے ہیں ان کے چھپے ہوئے جو ان کے رازوں کو جو ان کے دل میں ہے، اور جو وہ اعلانیہ ظاہر کرتے ہیں۔ پتہ لگا کہ انسان کے انز اینڈ آؤٹ کو رب جانتے ہیں۔ ہم دل میں کیا ہے ہمارے اور زبان سے کیا ہے، وہ ہم سے بہتر وہ جانتا ہے جو ہمارا خالق کل ہے، واحد ہے، سمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وہ ذات اقدس ہر چیز، ہر انسان کے دل میں کیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو چھپائے، دنیا سے چھپائے اس چیز کو جو اس کے ذہن میں ہے، اسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، جسے رب کائنات کہتے ہیں۔ تو رب یہی اپنے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں۔ اس میں پھر کہا کہ انسان نے بھول گیا ہے، ولم یر الانسان انا خلقناہ، کہ ہم نے اسے پیدا کیا ایک من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ ایک حقیر نطفے سے۔ کل ہم نے اس پر ڈسکس کیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 78 میں کیا کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اگلی آیت، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ 79 آیتیں مکمل ہوتی ہے، لفظ بلفظ دیکھ لیں۔ وہ اور ضرب، اور ضرب کرنا یعنی پیش کرنا، یعنی بتانا، بیاں کرنا، ریمائنڈ کرنا یا ریسائٹ کرنا۔ لنا و ضرب، اور وہ بیاں کرتا ہے ہمارے لیے یا پیش کر رہا ہے، لنا لیے ہمارے تعلق سے، مثلاً ایک مثال۔ یہ وضربہ جو ہے یہ پاسٹ ٹینس میں کسی شخص کے تعلق سے ہے۔ پروبیبلی وہ ایک روایت میں کچھ ایسا ہے کہ عاص بن وائل کر کے ایک شخص تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس بات کی کہ ایک بوسیدہ ہڈی آپ کے سامنے لے آیا ہے، ایک ڈس انٹیگریٹڈ جو بون تھی، جو بوسیدہ ہو چکی تھی، اس کو لے آیا اور آپ سے کہنے لگا، اور اس کو مسل دیا۔ مسلنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ کیا یہ ہڈی میں پھر سے جان آئیں گی؟ تو یہ وہ مثال کر رہا ہے یہاں پر ہے۔ وہ ضربہ لانا، یہ ضربہ اس وقت یہ وہی نازل ہوئی، اور اس کا پھر وہ جب آپ سے کوشچن کرنے لگا کہ تم یہ ہڈی کے تعلق سے، تو وہ ضربہ لانا مسئلہ کہ ایک مثال پیش کرنے لگا، اور ہمارے نہ ہونے کی چیلنج کرتے ہوئے ہمارے پھر سے تم کو پیدا کرنے کے تعلق سے، تو کچھ ہوا ایسی بوسیدہ ہڈی لے آیا، تو اس وقت کا تذکرہ ہے، وہ ضربہ اس کے لیے استعمال ہوا۔ تو کیا ہے وہ؟ مثلاً ایک مثال کی وا، اور نسیہ بولے تو بھول جانا، فگٹ کرنا۔ خلقہ، خود کی تخلیق کی، اور اس نے بھول گیا خود کی تخلیق کی، خود کیسا پیدا ہو اس کو بھول گیا، اور ایک مثال ہمارے تعلق سے ہم کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، ہمارے ایگزسٹنس کو چیلنج کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے ایک ہڈی کو لا کر۔ قالا، کیا کہا اس نے؟ یہ قالا بھی اس شخص کے لیے ہے جو آپ کے سامنے ایک بوسیدہ ہڈی لے آیا اور کوشچن کر رہا تھا اس سے۔ قالا، کہا اس نے، کیا کہا؟ من، کون؟ یحیی، حیات دیں گا، اس میں یہ زندگی دیں گا، العظام، اس ہڈی کے اندر،
جو کہ کوا، اور ہیا جو کہ وہ ہوئی ہے رمیم، رم ہو گئی ہے، مطلب بوسیدہ ہو گئی ہے، یعنی ڈس انٹیگریٹڈ ہو گئی ہے، ڈیکمپوزڈ ہو گئی ہے. کون ہے وہ جو لائیں گا؟ ایسا کوشچن کیا اس نے، اس شخص نے آپ سے ایک ہڈی کو لا کر، ایک بوسیدہ ڈیکمپوزڈ ہڈی کو، مردے کے لا کر آپ کے سامنے کہا، اور جب کہ خود کی تخلیق کو بھول گیا کہ وہ کیا تھا. کیا تھے ہم دوستو؟ یہ ہڈی تو دکھ رہی ہے، ہم تو وہ بھی نہیں تھے، دکھ بھی نہیں رہے تھے، ایکسٹریکٹ تھے وہ جو بلڈنگ مٹیریلس ہیں ہمارے باڈی کے، جیسے کل ہم نے کہا پروٹین، منرل، سالٹس، امائنو ایسیڈس، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیا کیا چیزیں ہیں، ان سب کا کمبینیشن ہوا اور ایک بلڈنگ بلاکس تیار ہوئے، اس کے پروٹینز کے، فیٹس کے وغیرہ وغیرہ کے، جو بھی سائنس کہتی ہے، اور اس کے بعد ایک باڈی بنی ہے. اس میں سے ایک پارٹ ہم کو دکھ رہا ہے. یہ چیزیں تو دکھ بھی نہیں رہی تھی. ہم جب پیدا، ہمارے تخلیق کی شروعات تو وہاں سے جہاں ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو وہاں اس کو ریئلائز کرایا جا رہا ہے، اس کو پنچ کے اس کو ریئلائز کیا جا رہا ہے یہاں پہ اس کچھ ہے کہ، اور بھول گیا خود کی تخلیق کو وہ. اور کیا کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو گئی ہے، کہ ان کو کون زندہ کریں گا؟ اس کو، اس سے مراد یہ ہے. آگے آیت میں کہا گیا، قل، کہیں اس سے، رب کائنات خطاب کرے بذریعہ جبرائیل امین کے، قل یحییہا، یحییہا، کہ وہ زندہ کرے گا، یہ الذی، وہ جو، یحییہا، اور زندہ کرے گا یہ، الذی، وہ جو، انشاءہا، جس نے اس کو، انشاءہا مطلب پیدا کیا، اب انشاء مطلب جس نے اس کو لایا، اور چاہا جس نے اس کو ظاہر کیا، اولا، پہلے، مرتن، پہلی بار، مطلب پہلی بار، اول بار جس نے اس کو لایا، اس وہی اس کو لائے گا، وہ وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار لایا. اس سے مراد یہ پیدا کی. اور ہوا وہ بکلی، ہر ایک، خلقن، تخلیق پر، علیم، نظر کیے ہوئے، علم رکھے ہوئے، یا وہ سب طرح کی پیدا کرنے کو جانتا ہے، یا وہ ہر تخلیق پر اپنی وہ علیم ہے، جان کر. عالیم جو دیکھیے دوستو، عربی میں پروننسیشن کی بے انتہا قیمت ہے. اب یہ عین زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیشمن، علیمن ہے، یعنی جاننے والا، ایکنالجمنٹ. اور ایک ہے علیم، حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیشمن، علیمن، اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک. اب دونوں کے میننگ ایسٹ ویسٹ ہے. ایک ذرا سا آپ کے پروننسیشن میں تبدیلی آ جائے، تلفظ کے اندر آپ نے اگر بیان کرتے وقت جو اخراج کیا ہے غلط کر لیا، میننگ ایسٹ سے ویسٹ، ادھر کے ادھر ہو جائیں گے. یہ عالم، آئین سے جو شروع ہو رہا ہے، جانکار، ایکنالج، اور ایک علیم، دردناک. اس لیے عربی میں جب کبھی ہم عربی الفاظ کا پروناؤنس کریں اس کو، تو مخرج کے ساتھ کہیے، جو پروننسیشن اس کا پراپر ہونا، یہ اس سے مراد ہے. روانی میں دیکھ رہے ہیں آج کی ان خوبصورت دو آیتوں کو، کہا گیا کہ، اور وہ ہماری شان کے تعلق سے ایک عجیب سا مطلب بیان کر رہا ہے، ایک بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے، ایک مثال پیش کر رہا ہے وہ انسان، اور بھول گیا خود کی وہ تخلیق کو، اور کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ کوشچن کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان پھر جواب آپ سے حکم ہوا دوسری آیت کے ذریعے کہو کہ کہہ دیں، یہ اسے، یہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو اول بار پیدا کیا. جیسا تم کچھ نہیں تھے تو تم کچھ بنے، اور پھر کچھ نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ اور وہ ہے ہر ایک تخلیق پر، ہر خلقت کے اوپر، ہر کریچر کے اوپر پوری طرح جانکاری رکھنے والا، یا وہ سب سے بڑا پیدا کرنا کیسا ہے، وہی ہے سب سے بڑا ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور اس کا علم رکھنے والا. انگلش میں دیکھ لیں آج کی ان دو خوبصورت آیت کو. Yesterday it said that do not a man see that it is we that who have created him from a sperm, or a extract of that semen which has been collected from his building blocks, so-called protein, carbohydrate, mineral, salt, XXYZ. And after that he came in the world, and yet he behold and stand forth as on open adversary in front, and becoming making conflict statements about us or our existence,
Creator says, and today we saw in verse number 78 that he makes comparison about it, and he just put a dispute on that by saying an example by saying that and forget his own creation origin, how he is created, and he says that who can give life to this bones. He brought one bone from a dead body and says this decomposed bone can be lived again, and who will do these all things? Then Creator says through Prophet Muhammad through via Jibreel Amin, that tell him that he will give them life who has created them for the first time, and for he fully knows all the creation. What a great thing it is. It says that the man thinks that the creator is like his creature. No, he is a creator who has created all things for the first time. He is a Fatir, to which we have already know what is the meaning of Fatir, who made the thing first time, and who at the best have very limited powers. A man draws idle parallels like that mention, and the end of his woes, it says that who can give life to these bones which decomposed and dried one, and the man certainly cannot, and no power in nature. He doesn't know what the power of a creator is there, and an infinite power he has, and he tried to compare his thoughts and thinking what he has given for him as intelligence and comparing it with his infinite power, means creator's infinite power. Why? But why compare the powers and capacity of creator? Creature is with the powers and capacity of a creator. Is it possible? The first creation out of nothing is far more difficult for us to imagine than the second or subsequent process which is going after it, for which there is already the basis, and the creator has power over all things. Rest is tomorrow, inshallah. Wassalam.